السلام علیکم فرینڈز۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا سب سے گریٹسٹ جرنیل سمجھا جاتا ہے۔ نیپولن، الیگزینڈر دا گریٹ اور جولین سیزر زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جنگ ضرور ہاری ہوئی، لیکن خالد بن ولید دنیا کا وہ واحد جرنیل ہے جو اپنی پوری زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہاری، اور یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ آج بھی خالد بن ولید کے بارے میں آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو چلو چلتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور واچ کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں بے شمار ہیروز ہیں جو طاقت، حوصلے اور ایمان کے ستون ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم اور قابل احترام شخصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا نام بہادری، حکمت عملی اور اسلام کے ساتھ بے مثال وفاداری کی علامت ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق مکہ کے معروف قریش قبیلے سے تھا۔ ان کی پیدائش 592 عیسوی میں ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ ایک بہادر اور ہنرمند سپہ سالار تھے۔ ان کا خاندان قریش میں عزت اور احترام کا حامل تھا اور وہ جنگ میں ماہر تھے۔ Genghis Khan, he was the ruler of the Mongol Empire. Thutmose, he was the ruler of the Egyptian Empire. Darius, he was the ruler of the Persian Empire. Alexander, he was the ruler of the Macedonia Empire. Julius, ابتدا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مخالفین میں شامل تھے، لیکن جب انہیں اسلام کی سچائی کا علم ہوا تو ان کا دل تبدیل ہو گیا۔ 629 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسی دن سے اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت جنگیں لڑیں، جن میں پہلے نمبر پر غزوہ احد آتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے احد میں قریش کی طرف سے شرکت کی۔ جب مسلمان جنگ میں شریک تھے، انہوں نے مسلمانوں کی غلط حکمت عملی کا فائدہ اٹھا کر جنگ میں کامیابی حاصل کی، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو اپنی پوری زندگی اسلام کی دفاع میں گزاری۔ جنگ موتا، حضرت خالد بن ولید کی جنگ موتا میں قیادت 629 عیسوی میں ہوئی۔ یہ جنگ موتا موجود اردن کا ایک تاریخی لمحہ تھی اور اردن کے علاقے میں ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج انتہائی کم تعداد میں تھی، لیکن دشمن کی فوج بہت بڑی تعداد میں تھی۔ جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید نے بہت ہی ذہانت سے اپنی فوج کی واپسی کے حکمت عملی اختیار کی اور مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ اس حکمت عملی کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب ملا۔
جنگی یرموک، حضرت خالد بن ولید کی سب سے بڑی کامیابی 636 عیسوی میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ لڑائی کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان فوج نے شاندار حکمت عملی کے ذریعے سے ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی، جن کے بعد شام کے بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید صرف ایک عظیم سپہ سالار نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما بھی تھے۔ ان کی قیادت میں بہادری، دیانتداری اور ایمانداری کی جھلک نظر آتی تھی۔ ان کے اندر کبھی غرور نہیں تھا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنا بیشتر زندگی کا حصہ جنگوں میں گزارا تھا، لیکن ان کی وفات میدانی جنگ میں نہیں ہوئی۔ وہ 642 عیسوی میں بیماری کے سبب سے فوت ہوئے۔ انہوں نے اپنے وفات کے وقت کہا تھا، میں نے 100 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا ہے اور اب میں بستر پر مر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں میدان جنگ میں نہیں مرا۔ یہ جملہ ان کی جنگوں سے محبت اور اسلام کے لیے ان کی قربانی کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید آج بھی ہمیں اپنی بہادری، حکمت اور ایمان کی طاقت کا درس دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ سچی کامیابی میدان جنگ میں نہیں بلکہ ایمان اور سچے عزم میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی سے ہم سب کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں عزم و ہمت پیدا کریں اور اپنی ایمان کو مضبوط رکھیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے نا۔ شکریہ۔